السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے بخار کا ایک ایسا بہترین نقش لے کر آیا ہوں۔ اگر کسی انسان کو کسی بھی قسم کا بخار ہے تو آپ اس تعویذ کو لکھ کر استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا بخار ختم ہو جائے گا۔ چاہے آپ کو ڈینگی ملیریا کا بخار ہو، چاہے آپ کو کوئی بھی نارمل بخار ہو، کوئی بھی بخار ہو، آپ اس تعویذ کو لکھ کے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا بخار اتر جائے گا۔ آپ کو کہیں پہ بھی باہر ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی اتنے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام گھر بیٹھے ہو جائے گا اور وہ بھی فری میں، آپ کے کوئی بھی پیسے نہیں لگیں گے۔ تو آپ نے بس اس تعویذ کو خود ہی گھر پر لکھ کے استعمال کر لینا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کام گھر بیٹھے ہو جائے گا۔ آپ کا کوئی بھی بخار ہے، کسی بھی قسم کا بخار ہے، آپ کا بخار ختم ہو جائے گا بالکل۔ آپ اس تعویذ کو خود ہی گھر پر لکھ کے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام گھر بیٹھے ہو جائے گا۔ دوستو، اس تعویذ کو لکھنے کا کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ آپ اس تعویذ کو کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ دوستو، آپ اس تعویذ کو خود بھی لکھ سکتے ہیں، کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس تعویذ کو خود لکھیں۔ اگر آپ کو خود لکھنا نہیں آتا یا آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ دوستو، بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھ کے آئیں، نماز کے فوراً بعد اس تعویذ کو لکھیں، یہ اور بھی زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ اسے ویسے لکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ گھر پہ ہی 2 نفل نماز پڑھ کے اس تعویذ کو ضرور لکھیں۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ صرف وضو کر کے اس تعویذ کو ضرور لکھیں۔ آپ نے نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اس تعویذ کو لکھنا ہے، اور جس جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے، اور آپ نے اکیلا کمرے میں بیٹھ کے اس تعویذ کو لکھنا ہے، آپ کے ساتھ اور کوئی بھی نہ ہو، اور آپ نے اس کو لکھتے وقت کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنی۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ کے اس تعویذ کو لکھ لینا ہے، اور آپ نے پاک صاف جگہ کا خاص خیال کرنا ہے۔ کوشش کریں سامنے اگر بتی جلا لیں تو بہتر ہو جائے گا، تھوڑی خوشبو ہو جائے گی۔ اگر نہیں بھی جلا سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ اس تعویذ کو کمرے میں بیٹھ کے اکیلے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے وائٹ کاغذ لینا ہے، بالکل وائٹ کاغذ ہو، اس کے اوپر لائنیں کوئی نہ ہو، اور آپ نے ایک بلیک مارکر لینا ہے۔ آپ کو کہیں سے بھی قریبی دکان سے بلیک مارکر مل جائے گا۔ اگر آپ کو بلیک مارکر نہ ملے تو پھر آپ کوئی بھی پین یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سیاہی بلیک ہی ہونی چاہیے۔ دوستو، اکثر لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا۔ دوستو، کام آپ کا اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، سکپ نہ کریں، میری چھوٹی سے چھوٹی چیز نوٹ کریں، فالو کریں، اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام گھر بیٹھے ہو جائے گا۔ اگر آپ میری چھوٹی سی چھوٹی چیز نوٹ نہیں کریں گے، فالو نہیں کریں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ چلے گا، کچھ چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ اسی وجہ سے آپ تعویذ تو لکھ لیتے ہیں لیکن آپ کا تعویذ اثر نہیں کرتا۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، ہر چیز نوٹ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام 100% ہو جائے گا۔ دوستو، نقش کو لکھنے کی چال ہوتی ہے، وہ چال بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کو لکھنے کا طریقہ، استعمال کرنے کا طریقہ، سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ دوستو، اس کو لکھنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی اجازت کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں انشاءاللہ لکھ دیں، تو آپ کا کام انشاءاللہ جلد سے جلد ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ دوستو، امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور کمنٹس میں بھی انشاءاللہ لکھ دیا ہوگا، تو آپ کو اجازت مل گئی ہوگی۔ آئے میں اب آپ کو لکھنا بتاتا ہوں، آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے وائٹ کاغذ کے اوپر 16 خانے بنانے ہیں، جیسے میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ 16 خانے بنانے کے بعد آپ نے اوپر لکھنا ہے 786، 7، 8 اور پھر 6۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سب سے پہلے 225، 2، 2 اور پھر 5۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 226، 2، 2 اور پھر 6۔ 226 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 227، 2 اور پھر 2 اور پھر 7۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 228، 2، 2 اور پھر 8۔
ٹھیک ہے دوستو، جیسے میں آپ کو اس تعویذ کو لکھ کے بتا رہا ہوں، آپ نے اس تعویذ کو ویسے ہی لکھنا ہے. آپ نے ایسے لائن کے حساب سے تعویذ کو فل نہیں کرنا، ورنہ آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا. آپ نے پہلے اس خانے میں لکھنا ہے، پھر اس خانے میں لکھنا ہے، پھر اس خانے میں، اور پھر اس خانے میں. جیسے میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں، آپ نے ایسے ہی تعویذ کو لکھنا ہے گنتی کے حساب سے. 225، 226، 227، 228. آپ نے ایسے ہی تعویذ کو لکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے 229. 2، پھر 2، اور پھر 9. 229 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 230. 2، 3، اور پھر 0. 230 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 231. 2، 3، اور پھر 1. 231 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 232. 2، 3، اور پھر 2. 232 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 233. 2، 3، اور پھر 3. 233 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 234. 2، 3، اور پھر 4. 234 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 235. 2، 3، اور پھر 5. 235 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 236. 2، 3، اور پھر 6. 236 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 240. آپ نے 37، 38، 39 نہیں لکھنا، پھر آپ نے یہاں پہ 240 لکھنا ہے. 2، 4، اور پھر 0. 240 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 241. 2، 4، اور پھر 1. 241 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 242. 2، 4، اور پھر 2. 242 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 243. 2، 4، اور پھر 3. ٹھیک ہے دوستو، اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے، اس تعویذ کو فولڈ کر لینا ہے. فولڈ کر کے اس کو موم جامع کر لیں. کسی بھی شاپر کے اندر آپ اس تعویذ کو بند کر دیں. بند کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو کالے چمڑے کے اندر بند کروا لینا ہے. کالے چمڑے کے اندر بند کروا کے پھر آپ نے اس کے اندر کالی ڈوری ڈال لینی ہے. کالی ڈوری ڈال کے آپ نے اس کو اپنے گلے میں پہن لینا ہے. انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد آپ کا بخار ختم ہو جائے گا. اور کوشش کریں ایک تعویذ ایسا ہی اور بنا کے اپنے مریض کو پلائیں. پانی کے اندر اس تعویذ کو ڈال کے رکھ دیں. جب بھی آپ کا مریض پانی پیے، جس کو بخار ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی فوراً ہی پانی پینے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو اثر نظر آ جائے گا. جلد سے جلد انشاءاللہ تعالی آپ کا مریض صحیح ہو جائے گا. بہت ہی اچھا تعویذ ہے. آپ اس کو ایک بار لکھ کے گلے میں ڈال دیں اور اس کو پلا بھی دیں اپنے مریض کو، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مریض جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے گا. تو دوستو، امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. کسی بھائی کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ سب کو کمنٹس میں جواب ضرور دوں. تو دوستو، جس بھائی کا کام ہو جائے اس نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، تاکہ مجھے خوشی ہوگی. اور جس بھائی کا کام نہ ہو اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا. تو پھر میں ان کو سمجھاؤں گا کہ ان سے کیا مسٹیک ہوئی ہے جس وجہ سے ان کا کام نہیں ہوا. جب وہ بھائی دوبارہ لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کام دوبارہ 100% ہو جائے گا. تو دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی ہو جائے. تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھنا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.